اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان جو ہے بلا عذر جماعت چھوڑنے پر وعیدیں جو ہیں اس حوالے سے ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ سماعت فرما لیجئے کہ بلا عذر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا اور اس پر اصرار کرنا، قائم رہنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جماعت سے نماز چھوڑنا صرف ثواب سے ہی محرومی نہیں ہے بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی محرومی ہے۔ اس حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ من ترک سنتی لا یرد علی حوضی ولم ینل شفاعتی او کما قال، جس نے میری سنت چھوڑ دی اور وہ میرے حوض پر نہیں آئے گا، فرمایا اور میری شفاعت بھی نہیں پائے گا۔ اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے پھر فرمایا کہ جو شخص اذان سنے اور بغیر کسی عذر سے جماعت کے لیے نہ جائے، وہیں گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو اس حوالے سے مذہب ہے، آپ نے فرمایا کہ قبول ہوگی، لیکن قبول نہ ہونے سے مراد ہے کہ اس کے اجر و ثواب میں کمی ہو جائے گی اور جو رضائے الہی جماعت کے ساتھ ملتی ہے وہ اسے نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور میں نابینا ہوں، اذان کی آواز بھی سنتا ہوں، کیا مجھے اجازت آپ دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اذان کی آواز سنتے ہو پھر ضرور اس کا جواب بھی دو۔ یعنی جواب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اذان کے ساتھ کلمات بھی دہرائے جائیں، حضور نے یہ جہاں پہ جو فرمایا اس سے مراد ہے کہ جب اذان سنو اس کا جواب دو، سے مراد ہے کہ پھر مسجد میں آ جاؤ، پھر مسجد میں، یعنی اذان کہہ رہی ہے نا کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو اس کا جواب کیا ہے کہ مسجد میں آ جاؤ۔ تو دیکھیں حضرت ابن ام مکتوم یہ نابینا صحابی ہیں، اگر انہیں اجازت نہیں نہ دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آج کل کے صحت مند جو مسلمان ہیں یا اس دور میں تھے انہیں بھی کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ دو قسم کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی خوف لاحق ہو تو ایسی صورت میں گھر میں نماز پڑھ سکے۔ وہ خوف کیا ہے؟ یعنی عذر کے حوالے سے فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو کوئی خوف ہو تو پھر وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے، یا کوئی مرض ہو تو اس صورت میں، لیکن جو نابینا صحابی ہیں اس سے بھی بڑی کوئی مرض تو نہیں ہو سکتی۔ پھر بہرحال آج کل چلنے کا مسئلہ، گھٹنوں کا مسئلہ بزرگوں کو ہوتا ہے، مسجدیں دور ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے شریعت نے نرمی رکھی ہے، لیکن اگر یہاں پر مریضوں کے لیے بھی کوئی تھوڑی جگہ موجود ہے تو آج کا جو انسان جو صحت مند ہے، دیکھیں میں آپ سے اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، اتنا بڑا محلہ ہے لیکن ہم نے صرف نمازوں کو رمضان کی خاطر رکھا ہوا ہے کہ رمضان شریف آ جائے گا تو جا کر نمازیں پڑھ لیں گے تو بس پورا ہو جائے گا۔ ایسے پورا نہیں ہوتا۔ مسجد کے قرب و جوار میں جتنے گھر ہیں، میں جمعے پر اکثر ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ خطبہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو وہ لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ احسان نہیں کر رہے اللہ پر، آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جو دور سے لوگ پہلی صفوں میں آ جاتے ہیں تو جو قریب کے لوگ رہتے ہیں انہیں ضرور چاہیے کہ جب اذان کی آواز ہو جائے تو وہ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ جماعت چھوڑنے پر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
جو شخص جماعت کی پابندی نہیں کرتا، نماز چھوڑ دیتا ہے، اس پر رب ذوالجلال شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی اکثر آج اگر کوئی یہ کہے نا کہ شیطان تو بند ہے پھر کیوں گناہ کرتے ہیں، دیکھیں 11 مہینے شیطان نے تربیت کی ہے۔ اگر کوئی جاتا ہے نا شیطانی رستہ ہے تو اس کی تربیت اگر ہوئی ہے تو یہ 12ویں مہینے میں ایک رزلٹ آ رہا ہے کہ کیا تم رحمانی رستے پر ہو یا شیطانی رستے پر ہو۔ اب رزلٹ ہے، اب ہم نے بتانا ہے کہ نہیں 11 مہینے ہم شیطان کے رستے پر نہیں چلے، اس لیے ہم غلط کاریاں نہیں کریں گے، ہم ایسے چیز نہیں کریں گے جو احکامات خداوندی کے خلاف ہو جائیں، ہم ایسے حکم عدولی نہیں کریں گے۔ تو اس سے ہمیں آج رمضان مبارک میں پتہ چل جائے گا، کوئی بہانہ نہیں ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے۔ تو پھر 2 ہی رستے ہیں، ایک رستہ رحمانی ہے اور ایک شیطانی ہے، کس پر ہم چل رہے ہیں یہ فیصلہ احتساب کا مہینہ ہے نا رمضان مبارک، احتساب میں نے اور آپ نے اپنا اپنا کرنا ہے کہ 11 مہینے کس کے رستے پر چلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کل ہمارے بزرگ بعد میں وہ ایک حاجی اقبال صاحب ہیں، اچھی لگی یہ بات، مجھے بھول گئی تھی کہ اگر ہر شخص ترجمے کے ساتھ نماز کا سبق یاد کر لے تو وہ جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے تو ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھے تو پھر اس کی توجہ بٹ نہیں سکتی۔ تو آپ لوگ ضرور نماز کا جو سبق ہے اسے آپ ترجمے کے ساتھ بھی یاد کریں، یہ نہ ہو کہ رکوع کی حالت میں آپ اپنے کاروباری مسائل حل کر رہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ تسبیحات 4 دفعہ پڑھی ہیں یا 16 دفعہ پڑھ لی ہیں، ایک سجدہ آپ کا اتنا لمبا ہو جائے اور دوسرا سجدہ اتنا شارٹ ہو جائے، یہ چیز آپ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔